بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے انگنت لا تعداد کروڑہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اور انسان خطا کار ہے، کیونکہ ان کے باپ آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی۔ اس لیے اعلان کیا گیا کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی ہر اولاد یہ غلطی کرنے والی ہے۔ دنیا میں انسان جب اپنے ہوش و حواس سنبھالتا ہے، شعور کی سرحدوں پہ پہنچتا ہے، تو شیطان اور انسان کے نفس میں ایک اپنا شیطان، یہ دونوں اپنے داؤ چلاتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، شیطان اور آدم کی دشمنی جو ہے وہ آپس میں شروع ہو گئی۔ اللہ نے شیطان سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو اس نے وسوسے ڈال کر اور راہ راست سے پھسلا کر دانہ کھلوایا اور جنت سے نکلوا دیا، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ تیرے بندوں کو میں جب تلک قیامت نہیں آتی اسی طریقے سے پھسلاتا رہوں گا، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، جہاں سے بھی موقع ملا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وعدہ دیا کوئی بات نہیں، لے جاؤ جو تیرے پیروکار ہیں ان کے ساتھ اور تیرے سمیت میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے پیروکار ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، وہ تیرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہر آدمی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو بڑے کھول کر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ انسان، شیطان تیرا کھلا اور واضح دشمن ہے، اور ہر انسان کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان موجود ہے جو انسان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا بلکہ غلط رستے کے اوپر چلانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن غلطی کے اوپر اصرار کرنا، ڈٹ جانا، غلطی کو ماننا ہی نہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اپنی غلطی کو معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ اگر تم گناہوں سے معافی نہیں مانگو گے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی شکل میں نکلے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف قوموں کے تذکرے فرمائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کتنی ہی قومیں ایسی آئی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے اور گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے گئے، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کیا، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔
کسی کے اوپر تیز ہوا اور آندھی چلا دی اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور کسی کو ایک تیز چیخ اور چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور کتنی ہی قومیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کتنی ہی ایسی قومیں ہیں جن کو پانی کے اندر غوطے دے دے کر ہم نے جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا کہ ہم نے کہا تھا اگر غلطی ہو جائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، ہم تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ لوگ گناہوں کے اوپر گناہ جو ہے وہ کرتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اذا اذنب المؤمن ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالے رنگ کا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، واپس پلٹ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پالش کر دیتے ہیں۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے تو یہ نقطہ پھر دل کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ یہ سیاہی اس کے پورے دل کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی کالے رنگ کی طے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، خبردار ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے، اب ان کو خیر اور ہدایت جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ یعنی جب یہ زنگ اور سیاہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر انسان کا واپس پلٹنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے گناہ کم ہوں تو توبہ کرنا آسان ہوتا ہے اور واپس آ کر نیکی کے کام کرنے جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ لوگوں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان دنوں میں گناہ بہت شدت کے ساتھ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ویسے ہی بڑی وسیع ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کی تیاری میں رہتا ہے۔ جیسا کہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، چاہے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، کسی بدعت کا ہی ارتکاب کیوں نہ کیا ہو، حرام مال ہی کیوں نہ کھایا ہو، نمازوں کو ترک کیوں نہ کیا ہو، جھوٹ کیوں نہ بولتا رہا ہو، امانت میں خیانت کیوں نہ کرتا رہا ہو، جس طرح کا بھی اس نے جرم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے، وہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اس سے توبہ کرے، انسان اس سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ کریم اتنے غفور الرحیم ہیں، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کے وقت میں تاکہ دن کے وقت میں اگر کسی آدمی نے گناہ کیا ہے تو رات کے وقت اس کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والے آدمی کی توبہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، رات کو دن کو گناہ کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں
اور دن کو رات کو گناہ کرنے والوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لوگو ان اللہ یمہل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، حتی ذہب ثلث اللیل الاول، یہاں تک کہ رات کا جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، نزل الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن جیسے اس کے اختیار میں ہے اور اس کے شان شایان ہے، آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کریم ندا لگاتے ہیں، حل من مستغفر، حل من تائب، حل من سائل، حل من داع، کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، کوئی توبہ کرنے والا ہو، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، سوال کرنے والا ہو، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہو، جس کو کسی قسم کی ضرورت ہو وہ آئے، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور رمضان میں تو یہ رحمت اور بڑھ جاتی ہے، یہاں پہ تو بڑی شدت کے ساتھ گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ واپس پلٹ کر آئے اور میں اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے جو ہے وہ کھول دوں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ آداب ہیں، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان شروط کا لحاظ رکھا جائے تو توبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، توبہ کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر انسان توبہ کرے۔ جو توبہ کا وقت ہے اس وقت میں انسان اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ وقت سے مراد ایک تو قیامت کا دن ہے، جب سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حکم ہے کہ توبہ کر لیجیے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں کہ سورج نے مغرب سے کب طلوع ہونا ہے۔ اچانک کسی دن جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جب وہ طلوع ہو گیا اس کے بعد کسی کو توبہ کا حق نہیں ہوگا، اگر تو کوئی توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا وقت گلے سے آواز آنے کا، جب موت کے وقت گلے سے خرخرے کی اور غرارے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت جو ہے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری موت آ گئی۔ جب انسان موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جگہوں کا جو ہے وہ ذکر کیا، یہاں پہ کہا فرعون کا نقشہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ فرعون کو جب پانی میں غوطے آنے لگے اور وہ مرنے لگا تو کہنے لگا میں اس وقت توبہ کرتا ہوں اور موسیٰ کے رب کے اوپر میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب جو ہے وہ توبہ کرتے ہو، اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کرتے رہے، اب جب تم نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج تمہاری توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بس اتنا ہے، آج تمہارے جسم کو ہم دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانے کے لیے آپ کے جسم کو محفوظ کر دیں گے۔ تو جس وقت موت سامنے آ جائے اس وقت جو ہے وہ توبہ نہیں ہوتی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ انسان کے دل میں یا جسم میں کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آلہ فٹ کر رکھا ہے، ایک کمپیوٹر فٹ کر رکھا ہے، ایک مشین جو ہے وہ فٹ کر رکھی ہے۔ انسان کا نفس خود بتلاتا ہے آپ نے یہاں پہ غلط کام کیا، آپ نے یہاں پہ کام صحیح نہیں کیا۔ جب انسان برائی کرتا ہے اگر اس کے اندر ضمیر موجود ہے، دل زندہ ہے مردہ نہیں ہے، تو انسان کا دل اس کو ملامت کرتا ہے آپ نے یہاں پہ زیادتی کی، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج پہلے آپ 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، شاید یہ فلاں نقصان جو ہوا ہے اسی وجہ سے نہ ہوا۔ آج آپ نے فلاں کو دھتکارا تھا، فلاں کو ذلیل کیا تھا،
آج آپ کے ساتھ فلاں حادثہ پیش آیا، شاید اس وجہ سے نہ ہوا۔ انسان کا ضمیر اسے جو ہے وہ جھنجھوڑتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جاتی ہے پھر جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، جب جو ہے وہ موت آ جاتی ہے اس وقت توبہ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، ان دونوں لوگوں کی توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان توبہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کرے، موت آنے سے پہلے یا قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے، اور دونوں چیزوں کی انسان کو خبر نہیں کہ اگلا سانس مجھے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، لہٰذا جب غلطی ہو جائے، جب برائی ہو جائے، انسان جو ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2، الندم علی ما فعل، کہ انسان نے جو کام کیا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا احساس، شرم محسوس کرے، اسے ندامت ہو کہ میں نے غلط کام کیا۔ اگر انسان کہتا نہیں میں نے ٹھیک کیا تھا چلو میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، ایسی کوئی توبہ نہیں۔ جب انسان کو اپنی برائی کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو شرمندگی ہو کہ میں نے یہ واقعی غلط کام کیا تھا، یہ کام درست نہیں تھا، اس کی میں توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3، العزم علی عدم العود، انسان ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، پکا ارادہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر دل میں کھوٹ ہے اب توبہ کر لو پھر کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ نہیں قبول ہوتی۔ جب انسان کے ذہن میں ہے میں نے برائی دوبارہ کرنا ہے پھر توبہ نہیں قبول ہوتی۔ توبہ قبول ہوتی ہے انسان پکا ارادہ کرے کہ اب میں برائی نہیں کروں گا، اب میں باز آیا، شیطان نے پھر پھسلا دیا، پھر برائی کر لیتا ہے، پھر توبہ ماں کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر لیں۔ لیکن جب بھی توبہ کرے پکے ارادے سے توبہ کرے کہ اب آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور چوتھی شرط کہ انسان جو ہے جس وقت برائی کر رہا ہے اور اسے یاد آ جائے وہیں پہ رک جائے، وہیں پہ رک جائے کہ اس کام کو وہاں پہ ترک کر دے، چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی انسان کہے کہ چلو ابھی کر لو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، پھر کس نے کہا کہ توبہ کی مہلت ملے گی؟ جس آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ انسان جب برائی کر رہا ہے، جب اسے احساس ہو جائے، چاہے کرنے کے دوران ہو جائے چاہے کرنے کے بعد ہو جائے، اس کو اس گناہ سے فوراً جو ہے وہ رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پکی توبہ ہے۔ اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق مارا ہے تو انسان اس کا حق جو ہے وہ واپس کرے۔ اگر انسان کا معاملہ اپنی ذات کے ساتھ ہے تو یہ 4 شرطیں ہیں، اور اگر معاملہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ہے تو جو اس کا حق ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اس کے پیسے مارے ہیں اس کے پیسے ادا کرے، اس کو گالی دی ہے اس سے معافی طلب کرے، اس کو قتل کیا ہے اس کے ورثاء سے معافی طلب کرے، جو بھی معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ دنیا میں حل کر لے، وگرنہ کل قیامت کے دن جس دن جو ہے وہ پیسے کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں اور بدیوں کا معاملہ ہوگا، اس وقت جو ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی آئے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کر جو ہے اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اس کی برائیاں اٹھا کر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو تم میرے پاس اپنے لڑائی اور جھگڑے لے کر آتے ہو، تم میں سے بعض لوگ ان کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ سچا آدمی، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو فیصلہ دے دیا
تو وہ چیز اس کی ملکیت بن گئی. وہ یاد رکھے فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں نے اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا. وہ لینا چاہتا ہے لے لے، نہ لینا چاہتا نہ لے. یعنی اس کا مال نہیں ہے تو وہ دوسرے کو مال دے، اگر نہیں دیتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا میں جہنم کا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے. تو یہ 5ویں شرط ہے، جس آدمی کا حق ہے وہ اس کو واپس کرے، اس سے معافی مانگے. اگر وہ فوت ہو چکا ہے اس کے ورثاء کے ساتھ معاملہ کرے، اور اگر دنیا سے جا چکا ہے اور پتہ نہیں اب وہ کہاں ہے، اس کے ورثاء کہاں ہیں، اس کی جانب سے جتنے پیسے ہیں اس کی طرف سے نیت کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے. اور اگر ذاتی کوئی معاملہ ہے، رنجش ہے، تو اس کے حق میں دعا کرتا رہے، یا اللہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا اللہ اس کے بدلے میں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کثرت سے دعا کرتا رہے، اتنی دعا کرے انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے جو اس کے ساتھ برائی کی تھی اس کا بدلہ جو ہے وہ میں نے اس کو چکا دیا. یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو اس کو پکی توبہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایماندار لوگو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکی اور سچی توبہ کرو. جب پکی اور سچی توبہ کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول فرما لیں گے. توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ یہ چیزیں کرنے کے بعد، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کر لے فیقوم فیتطہر، انسان کھڑا ہو جائے اور پاکیزگی حاصل کرے، ویصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا کرے، ثم یستغفر فیغفر اللہ لہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. یا اسی طریقے سے انسان تنہائی میں بیٹھ کر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور گناہوں کو یاد کر کے انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے قطرے کی دولت سے اس کے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ معافی کا قلم جو ہے وہ پھیرتے. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کو پکارے اور اپنے گناہوں کا احساس کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پکی اور سچی جو ہے وہ معافی مانگے. جب انسان یہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو کیا ملتا ہے؟ ایک تو معافی ملتی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. دوسرا، توبہ جو ہے یہ عبادت ہے، توبہ مستقل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرتے رہا کرو. فإنی اتوب الی اللہ 100 مرہ فی کل یوم، فإنی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ او اکثر من 100 مرہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دن 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتنے گناہ تھے؟ کون سا آپ نے گناہ کیا تھا جس کا استغفار کرتے ہیں؟ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں مستقل استغفار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ انسان نے گناہ نہ بھی کیا ہو، انسان نے جرم نہ بھی کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمے جو فرائض لگائے ہیں ان میں انسان سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے. جو بھی فریضہ انسان کے ذمے ہے، حلال کمانا، حلال کمایا نہیں جاتا، نماز وقت پہ ادا کرنا، نماز وقت پہ ادا نہیں ہوتی، نماز کو ارکانوں کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنا، نماز صحیح طریقے سے انسان سے ادا نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولنا، دن میں انسان پتہ نہیں کتنی مرتبہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا کہ انسان کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفار کیجئے، یہ مستقل عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کے درجات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. 2 چیزیں. نمبر 3، توبہ کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. لوگوں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، پکی اور سچی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ ہی معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل فرما دیتے ہیں. گناہ سارے کے سارے
نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن، یہ حدیث میں نے پچھلے جمعوں میں پیش کی تھی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے اقرار کروائیں گے تو نے فلاں جرم کیا، فلاں جرم کیا۔ وہ سر نیچا کر کے جو ہے وہ بیٹھا رہے گا، ایک تو اقرار کرے گا، سوائے اقرار کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ چھوٹا چھوٹے اللہ تعالیٰ گناہ ذکر کرے گا اور انسان کو اقرار ہوگا کہ میں نے یہ جرم کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس نے یہ جتنے میں نے گناہ ذکر کیے ہیں ان سارے گناہوں کے بدلے میں اس کو اجر اور نیکیاں اور ثواب عطا کر دو۔ پھر بندہ جو ہے وہ اپنا سر اٹھائے گا، یا اللہ میں نے تو وہ اتنا بڑا جرم کیا تھا، اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا، وہ میرا جرم کہاں ہے، اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں ملنی چاہیے۔ اپنے گناہ جو ہے وہ پھر خود ذکر کرے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی اپنی سواری پہ جا رہا ہے، بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، جنگل میں جا رہا ہے اور سواری اس کی گم ہو گئی، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی موجود ہے اور اس کا پینا بھی موجود ہے۔ پھر جو ہے وہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور سواری سے مایوس ہو جاتا ہے، حتی اتی الی شجرۃ فاضطجع فی ظلها، ایک درخت کے پاس آتا ہے اور اس کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، وقد ایس منہ، اور وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا ہے۔ پھر وہ اسی اسنا میں لیٹا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ زندگی میری کب ختم ہوتی ہے، اب پینے کے لیے پانی بھی نہیں، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں، اور میرا سفر بہت دور کا ہے، جنگل سے باہر نہیں جا سکتا، اب مجھے یہیں پہ موت آنی، اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، بس اچانک اس کی سواری جو ہے اس کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کا کھانا بھی موجود ہے اور اس کا پینا بھی موجود ہے۔ وہ فوراً اٹھتا ہے، اپنی سواری کی مہاریں جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، میری سواری بھی مل گئی، مجھے کھانا بھی مل گیا، اپنے گھر میں آسانی سے جا سکتا ہوں۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ خطا کرتا ہے، غلط زبان سے کلمات جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ فرمایا اس آدمی کو جتنی خوشی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے سے اس سے زیادہ کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو انسان گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ رمضان میں انسان یہی تو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اس سے توبہ مانگیے، اس سے توبہ کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش طلب کیجئے۔ اور 5ویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے کیا دیتے ہیں، یہ تو سارا کچھ آخرت میں ہے۔ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ مال چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، توبہ اور استغفار کیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ حضرت حسن فرمانے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کر۔ وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا۔ دوسرا آیا، حضرت جی میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے پاس مال نہیں ہے، دعا کیجئے مجھے اللہ مال دے دے اور کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ کہا آپ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا کریں، اللہ آپ کو مال دے دے گا۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میری کھیتی باڑی نہیں ہے، زمین جو ہے وہ بیکار ہو رہی ہے، اس میں فصل جو ہے وہ پکتی نہیں ہے، خراب ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتلائیے۔ آپ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کیا کریں۔ یہ بندہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ قریب میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے، آپ سے 3 علیحدہ علیحدہ سوال کیے گئے اور آپ نے جواب ایک ہی دیا۔
اولاد چاہیے تو تب بھی استغفار کرے، فصل چاہیے تو تب بھی استغفار کرے، مال چاہیے تو تب بھی استغفار کرے۔ تو حضرت حسن فرمانے لگے یہ جواب میں نے اپنی جانب سے نہیں دیا بلکہ قرآن مجید میں سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی جواب دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا لوگو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسا دیں۔ جب تم توبہ اور استغفار کرو گے تیز بارش آئے گی اور تمہاری مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اناج اور غلہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد میں بھی تمہاری اضافہ کر دے گا اور تمہارے مال میں بھی اضافہ کر دے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور تمہیں باغات اور تمہاری نہریں جو ہے وہ بھی چلا دے گا۔ گویا کہ استغفار یہ تمام رزقوں کی کنجی ہے۔ اگر انسان رزق چاہتا ہے، اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے مال و دولت میں برکت چاہتا ہے، اولاد میں برکت چاہتا ہے، تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، لوگو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی تنگی کا مقام آتا ہے، مشکل مقام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے وہ راستہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ توبہ کیسے ہوتی ہے، گناہ کیسے چھوٹتا ہے۔ یعنی انسان بس اوقات یہ کہتا ہے میں نے گناہ کیا، توبہ کر لی، لیکن پھر گناہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ کیسے اس گناہ سے بچا جائے؟ اس کے اہم جو عوامل ہیں ان میں سے بنیادی ایک چیز ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان دوبارہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے یا جس جگہ پہ انسان وہ گناہ کرتا ہے اس جگہ کو ترک کرتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے یا جہاں پہ گناہ ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑ دے، اس محفل کو چھوڑ دے، اس سے علیحدہ ہو جائے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچا لے۔ آپ کو معلوم ہے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلتا ہوں، جہاں پہ دوست بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے کھیلنا نہیں، بس وہاں پہ دوستوں کو ملنے جانا، وہاں پہ دوستوں کو ملنے بھی نہ جائیں، وہاں پہ حاضر نہ ہوئیے، آپ گناہ سے بچ جائیں۔ لیکن اگر دوبارہ وہاں پہ جائیں شیطان پھر ابھارے گا اور آپ پھر جو ہے وہ جوا کھیلنا شروع کر دیں۔ شراب کی محفل ہے، اسی طریقے سے باقی سارے معاملات ہیں، جس گناہ میں مبتلا ہیں اور جہاں پہ وہ گناہ کیا جاتا ہے اس جگہ کو ترک کر دیا جائے، اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے اور پھر ایک صوفی سے راہب سے اس نے مسئلہ پوچھ لیا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ استغفار، اتنے زیادہ قتل کیے تیری توبہ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ عالم نہیں تھا، صوفی تھا، بس عبادت گزار تھا، اس نے فتویٰ دے دیا تیری توبہ نہیں۔ اس نے کہا میری تو ہونی نہیں، تیری نہیں ہونی، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جرم تو نے بہت بڑا کیا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بس شرط یہ ہے سچے دل سے توبہ کرنا، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بستی چھوڑ دے جہاں پہ تو گناہ کرتا ہے، اس بستی سے ہجرت کر جا اور وہ نیکوں لوگوں کی بستی ہے اس بستی میں چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لیں گے۔ اس نے ایسا ہی وہ بستی چھوڑ دی، ابھی رستے میں ہی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر دی، زبان سے ایک کلمہ بھی ادا نہیں کی، ایک نیکی بھی نہیں کی، نیک لوگوں کی بستی میں بھی نہیں پہنچا۔ دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جنتی کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، جہنمی کہنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے، اس نے ابھی کوئی کام نہیں کیا، ارادہ ہی کیا، ارادے پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا
جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو، دونوں جانب کی زمین ماپ لو، نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، جس طرف میں زمین کم ہو اس بستی والے فرشتے جو ہے وہ لے جائیں، اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہو تو جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر برے والے لوگوں کی بستی نزدیک ہو تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ دیکھیے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو کس طریقے سے اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ زمین کو ماپو، عمل اس نے کوئی نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، ابھی توبہ بھی نہیں کی، ارادہ کیا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک لوگوں کی بستی میں چلا جاتا ہوں، درمیان میں روح قبض ہو گئی، جب جگہ کو ماپا گیا تو نیک لوگوں کی بستی جو تھی وہ تھوڑی سی کم نظر آئی، کتنی کم کہ وہ تیزی سے بھاگا جا رہا تھا، اور بھاگتے بھاگتے جب روح قبض ہوئی تو تھوڑا تھوڑا وہ گھسٹتا رہا، گرتے گرتے تھوڑا سا وہ آگے گیا، اتنی زمین اس کی کم نکلی۔ یہ بعض روایات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں والی زمین کو سکڑنے کا حکم دے دیا کہ تو تھوڑی سی کم ہو جا، وہ تھوڑی سی کم ہو گئی، جنت کے فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہے کہ سچا ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، اور انسان نے عزم کر لیا میں نے اس برائی کو چھوڑنا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ انسان نے برے لوگوں کی بستی کو ترک کر دیا، اس محفل کو چھوڑ دیا جہاں پہ وہ گناہ ہوتا تھا، یہ اس کی پکی نشانی ہے۔ اگر انسان اسی طریقے سے پکا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر 100 قاتل کا انسان جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے تو ہمارے تمہارے جیسا جس نے بہت جرم کیے ہوں گے لیکن قتل تو نہیں کیے، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو ہے وہ قتل کہا جاتا ہے، تو کیا ہمارے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ انسان پکے اور سچے دل سے رمضان کی راتوں میں اکیلا بیٹھ کر، آج کل تو جاگ آئی جاتی ہے، 12 بجے کے بعد تراویح پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے تو جاگتا ہے، اس وقت سحری کے وقت اٹھ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اکیلا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ میرے بندو آؤ، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، کسے چاہیے میری رحمت، کسے چاہیے میری بخشش، کسے چاہیے کہ میں اس کو جنت عطا کروں، کسے چاہیے کہ میں اس کو جہنم سے بچا لوں۔ یہ آج موقع ہے، بعد میں معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا، کتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج 18واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ گنتی کے مہمان بڑی جلد رخصت ہو جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔